الرحمن الرحیم وحمل الاقراء اور اقراء کو محمول کرنا علی الحیض حیض پر، وحمل النکاح فی الآیت علی الوطی اور نکاح کو محمول کرنا آیت میں وطی پر، وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق اور کنائی طلاق کو محمول کرنا طلاق کے مذاکرہ کی حالت میں علی الطلاق طلاق پر، من ھذا القبیل اسی قبیل سے ہے۔ مؤول کی چند اور مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال ہے کہ ثلاثۃ قروء میں قروء کے دو معنی ہیں، حیض اور طہر، لیکن ہم نے حیض والا معنی مراد لیا ہے تاویل کی وجہ سے، اور وہ تاویل یہ ہے کہ اگر حیض والا معنی مراد نہ لیں بلکہ طہر والا معنی مراد لیں تو پھر ثلاثہ کے لفظ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو مؤول کی تین اور مثالیں اس عبارت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ قروء کے دو معنی ہیں، حیض اور طہر، اور ہم نے حیض والا معنی مراد لیا تاویل کی وجہ سے، اور وہ تاویل یہ ہے کہ اگر اس کا معنی طہر لیں تو ثلاثہ کے لفظ پر عمل نہیں ہوتا۔ دوسری مثال ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس میں نکاح کے دو معنی ہیں، عقد نکاح اور وطی، اور ہم نے اس کو وطی پر محمول کیا ایک تاویل کی وجہ سے، اور وہ تاویل یہ ہے کہ نکاح کا معنی تو زوجن سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسری مثال ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس میں تنکحہ کے دو معنی ہیں، عقد نکاح اور وطی، لیکن ہم نے وطی والا معنی مراد لیا تاویل کی وجہ سے، اور وہ تاویل یہ ہے کہ نکاح کا معنی تو زوجن کے لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تیسری مثال ہے کہ میاں بیوی میں طلاق کی باتیں چل رہی تھیں، اس دوران شوہر نے کنائی الفاظ کے ساتھ بیوی کو یہ کہا انت بائن۔ اب اس کے دو معنی ہیں، تو ظاہر ہے اور تو جدا ہے، یعنی طلاق والی ہے۔ ہم نے اس کو طلاق والے معنی پر محمول کیا ہے تاویل کی وجہ سے، اور وہ تاویل ہے حال مذاکرہ طلاق کی طلاق کی باتیں چل رہی تھیں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ میاں بیوی میں طلاق کی باتیں چل رہی تھی، اس دوران شوہر نے کہا انت بائن، یعنی کنائی طلاق دے دی ہے۔ تو اب اس انت بائن کے دو معنی ہیں، تو ظاہر ہے اور نمبر دو تو جدا ہے، یعنی طلاق والی ہے۔ تو ہم نے جدائی اور طلاق والا معنی مراد لیا تاویل کی وجہ سے، اور وہ تاویل ہے حال مذاکرہ طلاق کہ طلاق کی باتیں چل رہی ہیں۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا الدین المانع من الزکوۃ، وہ دین جو مانع ہے زکوٰۃ سے، یصرف الی ایسر المالین، اس کو پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے آسان ترین مال کی طرف، قضاء للدین، دین کو ادا کرنے کے لیے۔ مؤول کی ایک اور مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت سارے نصابوں کا مالک ہے، اس کے پاس دراہم کا نصاب بھی ہے، بکریوں کا بھی ہے، سامان تجارت بھی نصاب کے بقدر ہے، لیکن اس پر اتنا دین اور اتنا قرضہ ہے کہ جو اس کے ایک نصاب کے برابر ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو وہ دین کو ادا کرے گا، اور دین کی ادائیگی ایسے مال کے ساتھ ہوگی جس سے دین کی ادائیگی آسان ہو، اور وہ دراہم ہیں۔ تو دراہم والے نصاب پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور باقی دو نصابوں پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تاویل کی وجہ سے، وہ تاویل یہ ہے کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے مانع ہو اس کو آسان ترین مال کی طرف پھیرا جاتا ہے دین کی ادائیگی کے لیے، اور آسان ترین مال جو ہے وہ دراہم ہیں۔ مؤول کی ایک اور مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت سارے نصابوں کا مالک ہے، اس کے پاس دراہم کا نصاب بھی ہے، سامان تجارت کا نصاب بھی ہے، بکریوں کا بھی نصاب ہے، لیکن اس کے ذمہ اتنا دین ہے کہ وہ ایک نصاب کے برابر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، تو وہ دین کو ادا کرے گا اس مال کے ذریعے کہ جس مال سے دین کی ادائیگی آسان ہو، اور وہ ہے دراہم کا۔ لہذا دراہم کے نصاب میں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بکریوں میں اور سامان تجارت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ ہم نے تاویل کی ہے یہ مؤول والے حکم کی وجہ سے کہ دین جو زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے اس کو ایسے مال کی طرف پھیرا جاتا ہے جو مال ادائیگی دین کے لیے آسان ہو۔